وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ٹھہری ہو۔ اس کا سبب ظاہر و باہر ہے کہ جس دین نے، جس قرآن نے، جس رسول نے انسان کو یہ سوچ دی، فکر دی اور یہ خیال دیا کہ انسان کو عظمت رفتہ کو پانے کے لیے کون سا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ خیال، وہ سوچ، وہ فکر ہم سے کھو گئی۔ ہمیں احساس ہے کہ آج ہماری عزت نہیں، ہمیں وہ وقار نصیب نہیں، وہ عظمت نصیب نہیں جو قرآن سے تعلق رکھنے والے اور توحید سے وابستگی اختیار کرنے والے انسان کو ہونی چاہیے۔ مگر اس کے لیے ہم کر کچھ نہیں سکتے کہ ہم اس سے بہت دور نکل گئے، ہمارے خیالات و تصورات سے قرآن نکل گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نکل گیا۔ جب تک اس کردار کو، جب تک ان لیل و نہار کو، جب تک ان تصورات کو ہم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، اس وقت تک وہ عزت و وقار، وہ افتخار جو ہم سے کھو گیا ہے، پانا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کی رہنمائی انسان کی عزت و افتخار کی بنیاد ہے۔ قرآن اللہ نے بھیجا اور اس میں جو پر حکمت واقعات بیان کیے ان کا ایک مقصود و مطلوب تھا، اور وہ یہ کہ وہ قوم جو محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے ان میں وہ سوچیں پیدا ہوں، وہ خیالات پیدا ہوں جو انہیں دنیا میں اللہ کا محبوب مقبول بنائے اور آخرت میں جنت کا وارث۔ اللہ نے قرآن میں اپنے عظیم انسانوں، عظیم ان بندوں اور عظیم تعلق داروں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مقصود کیا تھا؟
مطلوب کیا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھیں اور اپنے کردار کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنے خیالات کو ویسا بنائیں۔ یہ تو تبھی ہو سکتا تھا اگر ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے، اگر ہم محمد رسول اللہ کے کردار کی طرف نظر ڈالتے۔ یہ تو آج ہے ہی نہیں، اور جب یہ سب کچھ نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ عزت و مقام، وہ افتخار و مرتبہ ہمارے نصیب میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جس شخصیت کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا ہے، اور یہ مہینہ جس کی یاد سے خاص وابستہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اس کے کردار کو اپنائے، اس کی فکر کو اپنائے، اس کی سوچ کو اپنائے، اور جب تک انسان اس سوچ کو نہیں اپناتا، اس فکر کو نہیں اپناتا، تب تک وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تخت عرش پہ اللہ کا ایسا محبوب و مقبول بندہ کہ جس کا ذکر کر کے اللہ مخلوق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر میرے ہو تو اس جیسا بن کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کا عقیدہ، ان کی تعلیم، ان کی فراست انسان کو انسان بناتی ہے۔ جب تک انسان ویسا نہیں وہ کامل انسان نہیں۔ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی یکتائی کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور لوگوں تک اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے لیل و نہار بسر کیے۔ اللہ کی توحید سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ساری قوم سے ٹکر لی، اور اس انداز سے توحید کو بیان کیا کہ ساری طاقتوں سے الجھ گئے، ٹکرا گئے، اور آنے والوں کو بتلایا کہ توحید کا دائی، توحید کا پرستار، توحید کا علمبردار ایسا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے اس محبوب و مقبول انسان نے اللہ کی توحید اور اللہ کی شناسائی کے لیے لوگوں کو بلایا، میدان میں اترے، قوم نے اختلاف کیا اور چاہا کہ ابراہیم اس نظریہ سے رک جائے، وہ نظریہ جس نظریہ کی پہچان کے لیے خالق نے مخلوق کو تخلیق دیا تھا، واحد نظریہ توحید تھا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم سے ٹکرا گئے، ظلم و تشدد برداشت کیا، آگ میں گرنا گوارا کیا، اس سب کچھ کو قبول کر کے مقصود کیا تھا کہ انسانوں کو اللہ کی توحید سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ کا یہ مقبول و محبوب بندہ ایک نعمت عظیمہ سے محروم تھا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ جس کا ہر انسان طلبگار ہوتا ہے، ہر انسان کو اس کی خواہش ہوتی، ہر انسان وہ چاہتا ہے۔ وہ کیا نعمت ہے؟
ایک بچے کی نعمت، ایک بیٹے کی نعمت جس کے بغیر انسان خود کو نامکمل سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا وہ پیغمبر جس پہ اللہ کو ناز ہے، جس نے ہر قدم اٹھایا اللہ نے بشارت دی کہ ابراہیم تو ہر کام کرنے میں کامیاب و کامران ہے، اللہ کا ہر فرمان، اللہ کا ہر حکم، اللہ کی ہر خواہش کو تو نے اس طرح انسانوں تک پہنچایا ہے کہ تیرا اللہ تیرے کام کی ادائیگی پہ معترف ہے تیرا۔ لیکن اس کو اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نہیں نوازا، دامن پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ جس نظریہ حیات کے لیے میں نے اب تک زندگی بسر کی ہے، جس فکر کو آگے بڑھانا ہے، جس سوچ کو پھیلانا ہے، جس تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اللہ اس کے لیے مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ تو نے تو مجھے دیا ہی نہیں، اس فکر کو آگے لے کے کون بڑھے گا؟ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے۔ رب ہب لی، اللہ مجھے عطا کر۔ اللہ سنتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ پہلے نہیں تو اب صحیح بچہ دو اللہ۔ ساری زندگی اللہ کا وہ محبوب جس کی فداکاری، جس کی قربانی اور اللہ کے لیے کام کرنے والی زندگی کا رب معترف ہے اور اس کو اپنا محبوب کہتا ہے، مانگتا رہا وہ محبوب، لیکن اللہ نے دیا نہیں۔ دیا تو بڑھاپے میں جب کہنے لگا کہ اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، ارشاد فرمایا ابراہیم یہی تو بتانا مقصود ہے کہ سب کچھ کے باوجود تو رب کا رسول، اللہ کا محبوب، عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود اتنی طاقت، اختیار اور ہمت نہیں رکھتا کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ میرے اختیار میں ہے اور اللہ کا اختیار ہے۔ ابراہیم مانگتا رہا، نہ دیا۔ جب اس مقام پہ نہیں تھا، اس عمر میں نہیں تھا، تو اللہ نے عطا کر دیا۔ وہی ہے جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کا نبی روتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تیری توحید کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے، میری اس تحریک کو آگے کون بڑھائے گا؟ اللہ دو۔ اللہ مال چرانے کے لیے کوئی نہیں، ایک بیٹا دے دو۔ بوڑھا ہو گیا، اللہ کا نبی مانگتا مانگتا اس جہان سے چلا گیا، اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ دل میں ہوک پیدا ہوئی کہ اللہ تیرا نبی التجائے کرتا رہا، منتیں سماجتے کر رہا، اللہ اگر تو دے دیتا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آ جانی تھی، دے دیتے شعیب کو بیٹا۔ آواز آئی کہ اس لیے بیٹا نہیں دیا کہ محمد کی قوم کو توحید سمجھائی جائے کہ کائنات میں کوئی نہیں سوائے اس کے۔ اگر کوئی دے سکتا ہے، اگر کوئی چھین سکتا ہے، اگر کوئی اختیار رکھتا ہے
تو اللہ کے بعد نبی کو اختیار ہونا چاہیے، لیکن یہ نبی اپنے رب کے حضور رو رو کے التجائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کے دامن کے ساتھ بیٹا وابستہ نہیں کرتا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا جس کو چاہے دے، کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اپنے اختیار سے اللہ کے اختیار میں مداخلت کر سکے۔ اگر کوئی ایسی ہے تو وہ نبی کی ذات ہو سکتی ہے، لیکن نبی بھی محتاج ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک مجھے منظور نہیں نبی کو بھی بچہ نہیں مل سکتا۔ یہ توحید تھی جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی، لیکن ہائے بد نصیبی اس امت کی کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ ساری کائنات کے مشرکوں سے باغی مشرک بن کے رہ گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دے دی، لو ابراہیم، ساری زندگی مانگتے رہے، لیل و نہار مانگتے رہے، دے دیا۔ ابراہیم کا پیار اسماعیل سے انتہا کا کہ اللہ نے اس عمر میں دیا ہے اسماعیل۔ جب اللہ نے اسماعیل سے محبت کے یہ انداز دیکھے، یہ اطوار دیکھے، تو ارشاد فرمایا ابراہیم اسماعیل کو خود سے جدا کر لے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے لے چلو۔ اللہ کہاں لے چلوں؟ فرمایا جب تک میرا حکم ہے چلتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس محبوب بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ لیا اور اللہ کے فرمانے کے مطابق روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس ٹیلے پہ پہنچتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہاجرہ و اسماعیل کو یہاں چھوڑو اور خود واپس چلو۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو وہاں ٹیلے پہ بٹھاتے ہیں، گود میں اسماعیل کو دیتے ہیں۔ اس اسماعیل کو جو اللہ سے رو رو کے ساری زندگی رو رو کے مانگا تھا، بوڑھا ہو گیا، نبی ملا تو ارشاد فرمایا جدا کر لو خود سے۔ اس کی جھولی میں رکھا، واپسی کے لیے مڑے، سیدہ طاہرہ ہاجرہ کہتی ہے کہ ابراہیم کہاں؟ ارشاد فرمایا واپس۔ تڑپ کے اٹھتی ہیں، کیوں؟ اور ہم یہاں تنہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، قدم آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ پیچھے جاتی ہے کہ میرے آقا کم از کم بتا تو دو کہ اس کا سبب کیا ہے، اور کہیں مجھ سے ناراضگی ہے، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے آج تک تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میرا سرتاج مجھ سے ناراض ہو جائے، سبب کیا ہے؟ سیدہ ہاجرہ پیچھے ہیں، ابراہیم آگے آگے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ اس جانے کا سبب کیا ہے۔ فرمایا اس کا مجھے علم نہیں ہے، میرے اللہ کو علم ہے، اللہ نے کہا اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدہ جو پیچھے بھاگ رہی تھی ان کے قدم رک گئے اور کہا اچھا اگر یہ اللہ کا مقصود ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سیدہ واپس اس ٹیلے پہ آ جاتی۔ اندازہ فرمائیں آپ حالات کیا ہیں؟ لکو دک صحرا، میلوں تک جس میں زندگی کی کوئی حرمت نہیں، صحرا ہی صحرا ہے، صحرائی درندے، حشرات الارض، صنف نازک کا تنہا اس مقام پہ بیٹھنا جگر شک ہو جاتا ہے۔
لیکن سیدہ طاہرہ اپنے مقام پہ کھڑی ہے کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے بعد کائنات کی کسی طاقت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ، یہ فکر کیا ہے؟ یہ ہاجرہ کی سوچ، یہ ہاجرہ کی فکر، یہ ہاجرہ کا فہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. وہ توحید کی علم بردار تھی، اس نے اس کے زیر سایہ زندگی بسر کی تھی. جس نے کائنات کو توحید سمجھائی اس کو علم تھا کہ جس کے ساتھ رب وابستہ ہو جاتا ہے، جس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں توحید سما جاتی ہے، غیر کا ڈر اس کے دل میں آتا ہی نہیں. دیکھ لو اپنی رانیوں کو، دیکھو سویا ہوا خامد بیچارہ تو ہلاتی ہے آ کے، اٹھو منع کے ابو چھت سے جا کے منع کے کپڑے لے آؤ. اور مجھے جگا دیا ہے، تجھے کیا بیماری ہے، تو نہیں جا سکتی؟ کہتی ہے اپنی چھت پہ جانے سے مجھے ڈر آتا ہے. اور تیرا ایمان اس قدر گر گیا کہ تیرے گھر میں تیری بیوی خوف سے چھت پہ نہیں جا سکتی. اس کا سبب کیا ہے؟ توحید سے بغاوت، رب سے تعلق کا ٹوٹنا. اور وہ توحید، جس توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء دیے، آج تیرے دل میں وہ توحید ہے، نہ تیری بیوی کے دل میں توحید ہے. اور وہ چھت پہ نہیں جاتی کہ مجھ کو ڈر آتا ہے. جس کے دل میں توحید تھی وہ لکو دک صحرا میں تنہا اپنے بیٹے کے ساتھ کہ اگر اللہ ساتھ ہے تو کائنات کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی. یہ تیری توحید. کہتا ہے کہ منڈیر پہ بیٹھ کے کوا 2 3 4 بار بولا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. الو رات کو کہاں کہاں کرتا ہوا اس کے گھر کے چھت کے اوپر سے گزر گیا. یہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. الو میری گھر کے چھت سے گزر گیا ہے. کالا کتا گھر آ گیا ہے، کالی بلی گھر آ گئی ہے. اس کی توحید کا بیڑا غرق ہو جاتا. اب کیا بنے گا؟ او حجر و شجر سے ڈرنے والا، پتھروں سے ڈرنے والا، قبروں سے ڈرنے والا، اور درختوں کی ٹہنیوں سے ڈرنے والا. کہتے ہیں جی اس قبر کے درخت کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں کیا جی، اگر اس کا پتا توڑ دیا تو قیامت آ جائے گی. کیوں؟ کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتا، اور مسلمان وہاں سے گزرتا بھی نہیں. اور توحید ایک واحد مسئلہ ہے جس کے بغیر قیامت کا دن نجات ممکن نہیں. اور تو توحید کا اتنا باغی ہے کہ دن کو بھی ڈرتا ہے، رات کو بھی ڈرتا ہے، حجر سے بھی ڈرتا ہے، شجر سے بھی ڈرتا ہے. اس ڈرنے کا سبب یہ ہے کہ تیرے دل میں تیرے اللہ کا ڈر نہیں سمایا. اور حاجرہ کے لیے تن و تنہا اس لکو دک صحرا میں اس لیے بے پرواہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی میرے ساتھ اللہ موجود ہے. جس کے ساتھ اللہ موجود ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. تو پتھروں سے ڈرتا ہے، درختوں سے ڈرتا ہے، قبروں سے ڈرتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تو میرا بن جائے تو میں تیرا اس طرح بن جاتا ہوں جس طرح میں ابراہیم کا بن گیا تھا. کہ دشمن نے آگ میں ڈالا اور آگ نے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا. تنہا ہاجرہ اس صحرا میں جہاں میلوں تک انسانیت کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، تنہا ہے. اللہ کی قسم یہ داستان اللہ نے قرآن میں جو بیان کی ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ ہمیں یہ سمجھانا کہ وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے. ابراہیم اللہ کی توحید کا پرستار تھا. ہاجرہ
اللہ سے آشنا تھی. جب اللہ سے آشنائی ہو جائے تو پھر کائنات میں کسی دوسرے کی حاجت نہیں رہتی. خوف نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا. یہ خوف اور ڈر انسان کے دل میں تب آتا ہے جب اس کے دل سے اللہ نکل جاتا ہے. سیدہ ہاجرہ تنہا ہے وہاں, پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, اب کیا بنے؟ کچھ نہیں. گود کا بچہ بلکتا ہے بھوک سے, بلکتا ہے پیاس سے. اللہ تیری حکمت تو جانتا ہے, اور جیسے تیری حکمت ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, ویسے سیدہ ہاجرہ پریشان ہے. جس ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی ہے اس ٹیلے کے قریب بچہ لیٹا ہوا ہے. چڑھی ٹیلے پہ, چاروں طرف نگاہ دوڑائی, کچھ نہیں نظر آتا. بھاگتی بھاگتی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. اللہ تیرے نبی نے تجھ پہ اعتماد کیا, یہ تیری توحید کی پرستار یہاں اتنا بے قرار, بے چین و بے سکون ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اس کو تو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے تھی, اس کو تو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے تھی, اس کو تو کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی. یہ بے قرار صنف نازک تنہا صحرا میں تیرے نام پہ زندہ ہے. اللہ یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ آواز آتی ہے, اور میرے بندے تجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. آج میری پریشان بندی جس طرح بھاگ دوڑ کر رہی ہے, میں قیامت تک حاجیوں کے لیے اس کی بھاگ دوڑ کو سنت بنا دوں گا. آج جو انسان حج کرتے ہوئے صفا اور مروہ پہ بھاگتا ہے اور سعی کرتا ہے, کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا چلو آہستہ آہستہ, اتنی جگہ سے بھاگنا شروع کر دو. آج حرم کعبہ میں وہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک سیدہ طاہرہ ہاجرہ بھاگا کرتی تھی, اور رب نے توحید کا صلہ دیا, اور توحید کو رب صلہ دیتا ہی دیتا ہے. کبھی موحد آدمی کو اللہ پریشان نہیں کرتا. اللہ کی قسم توحید پہ ایمان تھا, اللہ کی یکتائی پہ ایمان تھا کہ ہاجرہ کی پریشانی کے کعبۃ اللہ میں حج کا رکن بنا دیا. جو ہاجرہ کی طرح یوں بھاگتا ہوا چلتا نہیں, اللہ اس کا حج ہی قبول نہیں کرتا. یہ توحید کا صلہ تھا جو اللہ نے اپنے توحید پرستوں کو دیا, جو اصل توحید پرست ہیں. اور کبھی بھی اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کرنے والے اور توحید پہ ڈٹ جانے والے کو اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا. یہ بھی ایک شخص ہے, دشمن ہے, توحید کا باغی, اور یہ اس وقت اس مقام پہ ہے جہاں پہ ساری کائنات سے بڑھ کے توحید کے باغی اور بت پرست پائے جاتے. گوارا نہیں کرتے تھے اللہ کی توحید کی بیان کرنا, سننا گوارا نہیں کرتے تھے. وہاں ایک بے بس بے کس آدمی ان کے جبر و ظلم کا شکار ہے, انگاروں پہ کھینچا جاتا ہے, سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے. اس کے منہ سے نکلتا ہے آہد, اور لات و منات کا نام لو, عزا نائلہ کا نام لو, یعوق و یغوث کا نام لو, تم آہد آہد کرتے ہو, رک جاؤ آہد کہنے سے. اس کی زبان سے بار بار نکلتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا, پریشان ہو گئے کہ زخموں سے چور, انگاروں پہ لیٹا ہوا, سنگریزوں پہ لیٹا ہوا آہد آہد کرتا ہے. ارشاد فرمایا بلال کچھ وقت کے لیے آہد کہنا چھوڑ دو. دوسرے دن تیسرے دن پھر گزر ہوا, کافر مارتا ہے, مشرک چھاتی پہ سوار, سنگریزوں پہ لٹایا ہوا, مشرک چھاتی پہ سوار, آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا, اور اس کی چربی سے انگار بجھ رہے ہیں, منہ سے نکلتا ہے آہد آہد.
اللہ نے اس احد کہنے والے موحد کو اتنا پسند کیا، ارشاد فرمایا بلال ہی نہیں قل هو اللہ احد، سب کہو احد۔ اللہ نے احد کے نام پہ سورت قرآن میں نازل کر دی۔ یہ موحد کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے موحد کو دیا ہے، اور کائنات میں صرف واحد وہ انسان ہے جس سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تم تصور نہیں کر سکتے جتنا محبت تصور مجھے محبت کا ہے۔ اور یہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ روایت، نماز کھڑی ہے، سورت فاتحہ پڑھی اور قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دی۔ اگلی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ شروع کر دی، اور قل هو اللہ کے بعد پھر سورت پڑھنا شروع کر دی۔ ساتھی پریشان، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے اگر تو نے یہی سورت پڑھنی ہے تو رہنے دو، یہ دوسری نہ پڑھو، اگر وہ پڑھنی ہے تو یہ نہ پڑھو۔ کہنے لگے میں نے یہی پڑھنا ہے اور یوں ہی پڑھنا ہے، تمہارا دل چاہتا ہے تو مجھے امام بناؤ، نہیں چاہتا تو چھوڑ دو، میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ وہ بڑا زاہد آدمی تھا، نیک متقی پرہیزگار پاک آدمی تھا، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور امامت کرے، امامت کے لیے مجبور تھے، لیکن کہتے ہیں ضروری ہے یہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی ایک دن آئے، اللہ کے نبی یہ اللہ کا بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ہر رکعت میں، اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتا ہے، پھر کوئی اور سورت پڑھتا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں یا یہ پڑھ لو یا وہ پڑھ لو، لیکن مانتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا، ارشاد فرمایا تیرے ساتھی تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آخر تو کیوں نہیں مانتا یہ مطالبہ؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اس سورت میں اللہ کی صفت بیان کی ہوئی ہے، توحید ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اگر تجھے اس سے محبت ہے تو اللہ نے اس محبت کے لیے جنت وقف کر دی ہے تیرے لیے۔ ایک توحید کا علم بردار جو محض توحید کی بنا پہ کہ صفت توحید اللہ نے یوں بیان کر دی ہے کہ اس کا اور تصور نہیں ہو سکتا، اس سے توحید کی بنا پہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا اللہ نے تیرے لیے جنت کو وقف کر دیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، توحید کے علم بردار صحیح توحید پرست کے لیے اللہ نے دنیا میں چلتے ہوئے توحید پرست کو جنت کی خوشخبری دی۔ یہ توحید پرستی، پرواہ کوئی نہیں۔ سوار مروہ پہ دوڑتی ہیں، آواز آئی کہ جا اپنے بچے کی خبر گیری کر۔ آئی، دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل کی ایڑی لگتی تھی وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے، اور چشمے سے پانی پیا۔ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پانی کا اندر جانا تھا کہ پیاس بھی ختم ہو گئی اور بھوک بھی ختم ہو گئی۔ حاجیوں سے پوچھ لو، عمرہ کرنے والوں سے پوچھ لو، کوئی پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے نا تو اس کی بھوک بھی دور ہو جاتی ہے۔ وہاں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت طاہرہ نے اس کے ارد گرد منڈیر بنا دی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں منڈیر نہ بناتی تو یہ چشمہ ساری دنیا کو سیراب کرتا۔ یہ توحید کی برکتیں ہیں جن کی بنا پہ اللہ نے ان ناموں کو زندہ رکھا اور ان کے کرداروں کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی بچہ صحرا میں، جہاں کہیں دور دور علامت زندگی نہیں، صحرا کے درندے، صحرا کے حشرات الارض حاجرہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ درندے انسان کو پا کے رخ نہ کریں، آخر کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں غور کرو، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ اگر آج تم ساری کائنات کی طاقتوں کو پاؤں کی نوک سے ٹکراؤ اور رب سے رشتہ جوڑ لو، اللہ کی قسم یہ ذلت و نکبت رات کو ایسا کرو گے دن کو ختم ہو جائے گی، دن کو ایسا کرو گے رات کو ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو،
اللہ کہتے ہیں تم تعلق پیدا کرو، میں تمہارے لیے ساری کائنات کو متی کر دوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک توحید سے وابستگی کائنات کی تمام طاقتوں کو ٹھکرا دینے کا سبب بنتی۔ یہ معاہدہ ہے توحید کی علمبردار، جس نے خامد کے جانے پہ کہا تھا اگر تو خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے گیا ہے تو اس سے تعلق کے بعد، اس سے رشتہ کے بعد، اس کی حفاظت کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک دن آیا کہ ایک شخص آتا ہے، اور اس کے آنے کا سبب کیا بنا کہ اس سے حرام میں جہاں دور دور تک زندگی کی علامتیں نہیں تھی، انہوں نے ایک آبی پرندہ دیکھا، حیران ہوئے کہ یہاں بھی پرندہ ہو نہیں سکتا، دیکھو آخر کیوں؟ پرندہ اڑ کے اس چشمے کی طرف آ رہا ہے جو چشمہ توحید کی علامت ہے۔ پرندے کو بیٹھا دیکھا، خود بھی وہاں پہنچ، دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لیے بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ بہنا پانی پینے کی اجازت ہے؟ میں ہاں پی لو۔ پانی پیا، ساری سفر کی تھکاوٹ دور، پیاس ختم، بھوک دور، پریشان ہو گیا، الٹے پاؤں بھاگا ہوا آیا، کہنے لگا وہ دیکھا ہے جو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اس صحرا میں ایسا چشمہ اور اس کی مالک ایک عورت ہے، پیو تو پیاس بھی بجھ جاتی ہے، بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ سارا قافلہ چلا وہاں آیا۔ بی بی بیٹھنے کی اجازت ہے بہنا؟ کہاں بیٹھو اور رہو بھی، لیکن چشمے پہ میرا حق ہے، آپ لوگ مداخلت نہیں کریں گے، اور اگر یہاں سے پانی استعمال کرنا ہے تو قیمت بھی دینا پڑے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صحرا میں ہاجرہ کے لیے رونق مہیا کر دی۔ کیوں؟ کہ ہاجرہ نے تنہائی اپنے اللہ کے لیے اختیار کی تھی، اور ایمان تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو کائنات میں کسی دوسری شخصیت اور تعاون کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بیٹھ کے عرصہ گزر گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس بیٹے کی یاد نہیں آتی جو تو نے رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے جولی پھیلا پھیلا کے مانگا تھا؟ اللہ دل میں اسماعیل کی یاد تو ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے کہا زبان سے نکل گیا تو کہیں امتحان میں ہی فیل نہ ہو جاؤں، جاؤ اسماعیل سے ملاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ابراہیم تشریف لاتے۔ سیدہ طاہرہ نے دیکھا، استقبال کیا اپنے خامد کا، ہنستے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، بڑی محبت اور پیار سے اس سے باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ رات آ گئی، سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے محبوب بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اٹھ گئے، اچھا صبح ہوئی، کہنے لگے ہاجرہ اسماعیل کو تیار کرو، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں۔ اسماعیل کو تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام منتظر ہیں۔ اللہ کی قسم، ایمان اگر ایسا پیدا ہو جائے تو پھر کائنات میں ضرورت ہی کسی کی نہیں رہتی۔ اللہ کہتے ہیں اپنی عزت بنانے کے لیے تو طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے، طرح طرح کے کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے، مجھ سے عقیدت کا رشتہ پیدا کر لے، عزت تیری لوگوں کے دلوں میں میں بٹھا دوں گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اسماعیل کو تیار کر رہی ہیں، ماں مختلف روایات ہیں، 7 سال کے تھے،
5 سال کے تھے 12 سال کے تھے، مختلف آیات ہیں۔ اسماعیل کو تیار کر رہی ہے ماں، ابراہیم منتظر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اور اتنی محبت اور پیار سے کہ آنکھوں سے محبت کے چشمے ابلتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بیٹے کو میں نے اللہ کے کہنے پہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اللہ کے لیے۔ تیار ہوا اسماعیل، ساتھ لیا، بابا کی انگلی پکڑی اور صحرا کو روانہ ہوئے۔ شیطان ہاجرہ کے پاس آیا، ہاجرہ اسماعیل ابراہیم کہاں؟ کہا وہ باہر گئے ہیں۔ کہتا ہے باہر کہاں گئے ہیں؟ کوئی قربانی انہوں نے کرنی ہے۔ کہنے لگا قربانی کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ کہنے لگا قربانی تیرا بیٹا اسماعیل ہے۔ حیران ہو کے اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہیں، اللہ کے بندے، اور کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاجرہ ابراہیم کہتا ہے اللہ نے خواب میں مجھے کہا ہے اس کو ذبح کر دے۔ کہتی ہے اچھا، اس کا مطلب ہے تو شیطان ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے تو اسماعیل کو وہاں ذبح کر رہے ہیں، ہاجرہ کو یہاں ذبح کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جاؤ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے تعلق انسان کو وہ انسان بناتا ہے کہ انسان تو انسان، ان پہ شیطان کا بھی بس نہیں چلتا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان ملتا ہے، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا قربانی ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ کہنے لگا اسماعیل وہ قربانی تو ہے۔ کہنے لگا پاگل ہو تم؟ باپ اپنے بیٹے کو؟ ہاں، کیوں؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بار نہیں 100 بار اسماعیل جان دینے کو تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور توحید پرستو، اللہ کی قسم توحید تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکی، یہ توحید ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو اس کو کہتے ہیں جو اسماعیل نے دکھائی ہے، توحید تو اس کو کہتے ہیں جو ہاجرہ دکھائی۔ ابراہیم پاگل ہو گئے ہو؟ اور شیطان نے تمہیں خواب میں یہ دکھایا ہے، رحمان دکھا سکتا ہے؟ اتنی منتیں سماجتیں کر کے، اتنی دعائیں کر کے، رات کو جاگ کے جولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو کیا اللہ تجھے حکم دے سکتا تھا؟ فرمایا دور ہو جا میری آنکھوں سے۔ حدیث میں ہے کہ جمرہ اولا پہ شیطان نے روکا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ 7 کنکریاں مارو اس کو۔ کنکریاں ماری، جمرہ وسطیٰ پہ کنکریاں ماری، عقبہ پہ کنکریاں ماری، شیطان دفع ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو منا کے مقام پہ جا کے پہنچے تو ارشاد فرمایا دیکھا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا خواب میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر سوچ سمجھ لے، ماذا تری تیرا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کر گزرو جو اللہ نے کیا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بابا کا ہی دل اور یہ سنت میرے بابا کی۔ سنت کیا ہے؟ غور تو فرمائیں، اللہ کی قسم اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم اس کے رحم و کرم کو ماپ ہی کسی پیمانے میں نہیں سکتے۔ اگر وہی قربانی ہوتی جو ابراہیم کے لیے اللہ نے مخصوص کسی جس کا حکم دیا تھا، پھر کرتا ہو کوئی؟ آج ہی کوئی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے دولت مند آنکھیں چراتے ہیں، یا
الصعوبۃ فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا ایک بار نہیں، گلا حاضر ہے، چلاؤ چھری اللہ کے نام پہ. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو جبین کے بل لٹایا. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی مانگی ہے، میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤں گا. اس کی آنکھوں سے آنکھیں دوچار ہوئی، میرا ہاتھ کام گیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. زمین پہ لٹایا، چھری کو تیز کیا، گلے پہ رکھا. فضا خاموش ہے، ہوا کھڑی ہے، آسمان کے باسی پریشان ہے. اس منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. باپ کے ہاتھ میں چھری، بیٹا لیٹا ہوا، چھری اس کے حلقوم پہ، اور باپ حلقوم پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. آواز آتی ہے یا سکینتو لا تقطعی، اے چھری اس کو کاٹنا نہ. وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ابراہیم تیری قربانی قبول ہے. اللہ نے براہ راست آواز دی ہے، فرشتے کو نہیں بھیجا، جبریل کو نہیں بھیجا. وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. منظر کو دیکھا فرشتوں نے. حیرت گم ہے انسانیت کی کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنے لگتے جگر کے گردن پہ اس کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے. آسمان پہ رہنے والا خدا چھری کو آواز دیتا ہے کہ کاٹنا نہیں اس کو. اور فرمایا ابراہیم تو نے تو انتہا کر دی ہے، تیری کامیابی اور کامرانی کا اور کیا تحفہ دوں، اس کو رہتی دنیا تک رکھوں گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کیا کرو قربانی، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، اور رب نے عہد کیا ہوا ہے کہ قیامت تک میں اس کو زندہ رکھوں گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارے بابا کی سنت ہے. اللہ کے نبی اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا، ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے مطابق، ایک ایک بال کے جگہ پہ ایک ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. ایک آدمی بیل کی قربانی دیتا ہے، ایک آدمی بکرے کی قربانی دیتا ہے، ایک ایک بال کی ایک ایک نیکی. صحابہ پریشان ہوئے اور خوش ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بکرے کا بال ہوتا ہے، گائے کا بال ہوتا ہے، بھیڑ کا بال تو نہیں ہوتا، چھترے کا بال تو نہیں ہوتا، وہ تو لوئی ہوتی ہے. فرمایا ایک ایک لوئی کی جگہ ایک ایک نیکی نامہ اعمال میں داخل ہوتی جائے گی. آپ اندازہ کریں. اور خوش نصیبی ہے ان انسانوں کی جن کے پاس یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو وہ کرتے ہیں. اور میرے آقا کونین کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا تھا اللہ کے نام، اور بتایا تھا ان لوگوں کو کہ یوں کرو اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جتنے کر سکتے ہو کرو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. بیٹی آئی تو ارشاد فرمایا بیٹا جب تم قربان کرو نا اپنی قربانی تو اپنی قربانی کے پاس ٹھہرنا. کیوں بابا کوئی ضروری ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں بیٹا تیری قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تیری ذات پہ قربان، جیسا باپ ویسی بیٹی. عرض کرنے لگی بابا یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے کہ دوسروں کے لیے بھی؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ساری قوم کے افراد کے لیے یہی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیاء. ہر وہ آدمی جو کرنے کے قابل ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جائے. ابراہیم کی سنت ہی زندہ نہیں ہوگی بلکہ قرآن میں جو اللہ نے ابراہیم سے عہد کیا ہے وہ عہد پورا ہوگا کہ اللہ نے کہا تھا ابراہیم تو نے میری رضا کے لیے بیٹے کو قربان کیا ہے تو میں تیری اس قربانی اور تیرے اس محبت عقیدت کو قیامت تک زندہ رکھوں گا. جنت سے مینڈا آیا, ارشاد فرمایا بیٹے کو تو ذبح کرنا چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا, اس کو کر لے, قیامت تک تیری سنت زندہ رہے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سنت کو زندہ رکھنا ہر اس مسلمان کا فرض نہیں, اللہ کے نبی نے اس کو فرض نہیں کہا, ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کو کرے ہر وہ آدمی جس کے پاس طاقت اور ہمت ہے. اللہ ان کو بھی ہمت دے جن کے پاس ہمت نہیں. اللہ کے بندو یہ دن آ رہا ہے, اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے, اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے, اس تصور کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں. اللہ آپ کے مال دولت اور جان کی قربانی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.